اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی 2 قسمیں ہوں گی۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اعلیٰ جو ہیں ان کا معنی نعمتوں کے علاوہ اللہ کے جو کمال قدرت ہے، یعنی اس کی تخلیق میں جو اس کا کمال ہے اور جو اس کے کارنامے ہیں، کمال قدرت جو ہے اللہ تعالیٰ کا، جو اس کی تخلیق میں، جو اس کی صنائی میں نظر آتا ہے۔ یعنی جب تم ان باغوں کا اور چشموں کا حسن دیکھو گے تو دنگ رہ جاؤ گے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں باغوں کے پھلوں کی شان نرالی ہوگی۔ ایک باغ میں جائے گا تو ایک شان کے پھل اس کی ڈالیوں میں لدے ہوئے ہوں گے، دوسرے باغ میں جائے گا تو اس کے پھلوں کی شان کچھ اور ہی ہوگی۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ہر باغ میں ایک قسم کے پھل معروف ہوں گے جن سے وہ دنیا میں بھی آشنا تھا، خواہ مزے میں وہ دنیا کے پھلوں سے کتنے ہی فائق ہوں، اور دوسری قسم کے پھل نادر ہوں گے جو دنیا میں کبھی اس کے خواب و خیال میں بھی نہ آئے تھے۔ اب یہ جو چیزیں ہوں گی ان کو دیکھ کر انسان اللہ کا شکریہ ادا کرے گا، جھٹلائے گا نہیں۔ یعنی جب ان کے استر اس شان کے ہوں گے تو اندازہ کر لو کہ ابرے کی شان کے ہوں گے۔ تو اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ رب العزت نے جنتیوں کے فرش کی نعمت اور پھلوں کے قریب ہونے کی نعمت کا احساس دلا کر سوال کیا ہے کہ اپنے رب کے کس انعام و اکرام کو جھٹلاؤ گے؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ وہاں شرمیلی نیچی نگاہ والی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا۔ پس اپنے پالنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں مثل یاقوت اور مونگے کے ہوں گی۔ پس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ یہ عورت کی اصل خوبی ہے کہ وہ بے شرم اور بے باک نہ ہو بلکہ نظر میں حیا رکھتی ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کے درمیان عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے ان کے حسن و جمال کی نہیں بلکہ ان کی حیاداری اور عفت مآبی کی تعریف فرمائی ہے۔ حسین عورتیں تو مخلوط کلبوں اور فلمی نگار خانوں میں بھی جمع ہو جاتی ہیں، اور حسن کے مقابلے میں تو چھانٹ چھانٹ کر ایک سے ایک حسین عورت لائی جاتی ہے، مگر صرف ایک بدذوق اور بدقوار آدمی ہی ان سے دلچسپی لے سکتا ہے۔ کسی شریف آدمی کو وہ حسن اپیل نہیں کر سکتا جو ہر بد نظر کو دعوت نظارہ دے اور ہر آغوش کی زینت بننے کے لیے تیار ہو۔ آگے چل کر یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں خواہ کوئی عورت کنواری مر گئی ہو یا کسی کی بیوی رہ چکی ہو، جوان مری ہو یا بوڑھی ہو کر دنیا سے رخصت ہوئی ہو، آخرت میں جب یہ سب نیک خواتین جنت میں داخل ہوں گی تو جوان اور کنواری بنا دی جائیں گی،
اور وہاں ان میں سے جس خاتون کو بھی کسی نیک مرد کی رفیقہ حیات بنایا جائے گا وہ جنت میں اپنے اس شوہر سے پہلے کسی کے تصرف میں آئی ہوئی نہ ہوگی۔ اس آیت سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جنت میں نیک انسانوں کی طرح نیک جن بھی داخل ہوں گے، اور وہاں جس طرح انسان مردوں کے لیے انسان عورتیں ہوں گی، اسی طرح جن مردوں کے لیے جن عورتیں بھی ہوں گے۔ دونوں کی رفاقت کے لیے انہی کے ہم جنس جوڑے ہوں گے۔ ایسا نہ ہوگا کہ ان کا جوڑ کسی ناجنس مخلوق سے لگا دیا جائے جس سے وہ فطرتاً مانوس نہیں ہو سکتے۔ آیت کے یہ الفاظ کہ ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا، اس معنی میں نہیں ہے کہ وہاں عورتیں صرف انسان ہوں گی اور ان کو ان کے شوہروں سے پہلے کسی انسان یا جن نے نہ چھوا ہوگا، بلکہ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ وہاں جن اور انسان دونوں جنسوں کی عورتیں ہوں گی، سب حیادار اور اچھوتی ہوں گی۔ نہ کسی جن عورت کو اس کے جنتی شوہر سے پہلے کسی جن مرد نے ہاتھ لگایا ہوگا، اور نہ کسی انسان عورت کو اس کے جنتی شوہر سے پہلے کسی انسان مرد نے ملوث کیا ہوگا۔ یہاں جنتی عورت کی پاکیزگی کی نعمت کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا آخر کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ عورتیں اتنی خوبصورت ہوں گی، اتنی قیمتی ہوں گی، ایسے چھپا کے رکھی ہوئی جیسے لال اور موتی ہو، یاقوت اور مرجان ہو۔ یاقوت جو ہے وہ کلرڈ ہوتا ہے، یعنی سرخی مائل یا پنک، اور مرجان جو ہے وہ موتی ہے۔ اب ان کے جو سکن ہوگی وہ موتی کی طرح ملائم ہوگی، صاف ہوگی، چمکدار ہوگی، اور جو میک اپ ہوگا وہ یاقوت کی طرح ہوگا، یعنی اس میں سرخی کی جھلک ہوگی۔ اور یاقوت صرف لال رنگ کا ہی نہیں ہوتا بلکہ پنک سا، اور یعنی اس کے شیڈ مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو پھر چہرے پر جو مختلف طرح کے میک اپ ہیں ان کے جو شیڈز ہیں، اور پھر یہ کہ دنیا میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات سونے چاندی سے بھی زیادہ ہیرے جواہرات کی قیمت ہوتی ہے، تو اس میں جنتی عورتوں کی قدر و قیمت کو بتایا جا رہا ہے کہ کس قدر قیمتی عورتیں ہوں گی، وہ پاک باز، با حیا، اپنی عزت و عصمت کو محفوظ رکھنے والی، یاقوت اور مرجان، ان سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اگر آپ کسی سٹور میں جائیں تو سبزیاں جو ہوتی ہیں کھلی پڑی ہوتی ہیں، اور ہیرے موتی جو ہیں وہ لاک میں، شیشوں میں، شوکیس میں بند ہوتے ہیں، اور رات کے وقت وہاں سے بھی ہٹا لیتے ہیں، مزید حفاظت میں لے جاتے ہیں اور سیف میں لاک کرتے ہیں ان کو۔ کأنہن الیاقوت والمرجان۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنتی عورتیں اس قدر حسین و جمیل ہوں گی کہ اگر ان میں سے ایک عورت اہل زمین کی طرف جھانک لے تو آسمان اور زمین کے درمیان کا سارا حصہ چمک اٹھے اور خوشبو سے بھر جائے۔ صرف اس کا دوپٹہ اتنا قیمتی ہوگا کہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ میں سوچتی ہوں دوپٹے کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ جنت میں بھی عورتیں دوپٹہ لے کر رکھیں گی۔ حیا کی علامت ہے نا، دنیا میں عادت ہو تو پھر عورت کے لیے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، قرآن کا پڑھنا پڑھانا، ان سب چیزوں سے افضل جو چیز ہے اور نیکی ہے وہ اس کی حیا ہے، اپنی عزت کی حفاظت ہے، غیر مردوں سے خود کو محفوظ رکھنا، بچا کے رکھنا، اپنی قدر و قیمت کو پہچاننا، سستا نہیں ہونا۔ کأنہن الیاقوت والمرجان۔ اور دیکھیے عورت کی کئی خوبیاں ہو سکتی ہیں، لیکن سب کو چھوڑ کر حیا کی خوبی کو یہاں لایا گیا، کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے، اگر حیا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور یہی افسوس کی عورتوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ الحیاء خیر کلہ۔ اللہ تعالیٰ نے جنتی عورت کے حسن کا تذکرہ کر کے سوال کیا ہے کہ یہ بتاؤ کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خاطر دنیا میں عمر بھر اپنے نفس پر پابندیاں لگائے رہے ہوں، حرام سے بچتے اور حلال پر اکتفا کرتے رہے ہوں، فرض کو فرض جان کر اپنے فرائض بجا لاتے رہے ہوں، حق کو حق مان کر تمام حقداروں کے حقوق ادا کرتے رہے ہوں، اور شر کے مقابلے میں طرح طرح کی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کر کے خیر کی حمایت کرتے رہے ہوں، اللہ ان کی یہ ساری قربانیاں ضائع کر دے اور انہیں کبھی ان کا اجر نہ دے۔